یہ داستان ہے ایک متکبر بادشاہ کی۔ اس کا نام جبلہ تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا اور اس پر غور و فکر کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کی اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہیں، اور تم پر وہی کچھ واجب ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ جبلہ غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی داریاں تھی۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے بنا تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے تھے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب وہ عمر فاروق کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی اور شاندار استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فزاری کو بھی سخت غصہ آیا مگر وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم کی عدالت میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک کی ہڈی توڑ ڈالی۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال! اگر مجھے اس مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، جبلہ، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس پجاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل و اعلیٰ ہیں جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا سان و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنا ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بھاگا اور اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، شریف خاندان کے ایک چشم چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔
کاش میرے ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سامعات بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام پر تا دم مرگ قائم و دائم رکھے اور روح قبض کرتے وقت زبان پر کلمہ شہادت جاری فرمائے، آمین۔